بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت کے دو وزراء، ایک معاون خصوصی اور ایک وزیر، رنگے ہاتھوں گرفتار کیے گئے ہیں۔ اور ایک تو معاملہ ہے وزیر ہیں مذہبی امور کے، اور یہ فضل الرحمان کی جماعت کے اہم لیڈر ہیں، ان کی جانب سے 2 نمبری کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے پینڈنگ تھا اور یہ دوبارہ 2 نمبری کر رہے تھے اور یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے ایک معاون خصوصی بھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اس کی تفصیل بھی، اور یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے یہ رہنما بھی ہیں، اور انہوں نے جو واردات ڈالی ہے وہ بھی بے نقاب ہو گئی ہے، اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے روزگاری کے باعث خودکشیوں کا جو معاملہ ہے، سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی، اور سندھ ہائی کورٹ نے گریڈ 1 سے 15 تک کے 1500 ملازمین کو مستقل نہ کرنے کے خلاف درخواست پر متعلقہ افسران کو سیکرٹری کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک کیس تھا کہ گریڈ 1 سے گریڈ 15 تک کے 1500 ملازمین ہیں سندھ میں، وہ دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا زرداری مافیا اور سندھ حکومت کی جانب سے۔ تو وہ بار بار ان کی جانب سے یہی ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس میں کئی لوگوں نے خودکشی کر لی تھی، اور یہ کیونکہ لمبے عرصے سے معاملہ چلتا آ رہا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جسٹس محمد اقبال کلوڑن نے کہا کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، کچھ لوگوں کو کانٹریکٹ پر سرکاری ملازمت دیتے ہیں اور کچھ کو مستقل کر دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر کو کرکولیم نے بتایا کہ سابق ڈائریکٹر نے غلط بھرتیاں کی۔ جسٹس محمد اقبال نے کہا کہ وہ ڈائریکٹر تو اب اے سی والے کمرے میں آرام کر رہا ہوگا، بیچارے غریب ملازم رل گئے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، اور ہم آپ کو ناانصافی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں لوگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، سرکاری افسران اپنے رشتہ داروں کو فیور دیتے ہیں اور غریب کے بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک رکھتے ہیں۔ جسٹس محمد اقبال نے کہا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں، ہمیں بتائیں کہ ان کو ریگولر کیوں نہیں کیا جا رہا، جو ریگولر ملازمین رکھ رہے ہیں کیا وہ آسمان سے پریاں لے کر آئیں گے، یا تو سب کے لیے ایک پالیسی رکھیں کہ ہم صرف کانٹریکٹ پر بھرتیاں کریں گے۔ ان کو 3 سال کانٹریکٹ پر رکھا، عمر بڑھ گئی ان کی، اب یہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ عدالت نے ڈائریکٹر کو سیکرٹری کے پاس جا کر بیٹھ کر درخواست گزاروں کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی، اور عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر ان کا معاملہ حل نہیں کر رہے تو ہم حکم نامہ جاری کریں گے، پھر سب کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کی ہے۔ بیسیکلی یہ جو کیس تھا سندھ مافیا اور جو سندھ حکومت ہے ان کی، جو وہ اپنے جن کو وہ فیور دینا چاہتے ہیں ان کو وہ فیور دے دیتے ہیں، جن کو نہیں دینی ہوتی ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس پر پھر عدالت نے کہا سندھ حکومت کر کیا رہی ہے، اور پھر عدالت نے سندھ حکومت کا جو کٹا چٹھا ہے وہ تو کھول کے رکھ دیا۔ عدالت نے کہا ہم جانتے ہیں آپ کی کیا بدنیتی ہے، آپ کس طریقے سے ڈنڈی مارتے ہیں اور آپ کس طریقے سے معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بہتر ہے اپنے معاملات حل کریں، نہیں تو پھر ہم جو حکم جاری کریں گے وہ پھر آپ کے لیے پریشانی بنائے گا۔ جبکہ دوسری جانب ایک چیز جو بار بار پوچھی جا رہی تھی، وہ اقوام متحدہ کی غیر سرکاری تنظیم کی ثالثی عدالت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشن گنگا اور جو رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے پانی کی تقسیم کی دہائیوں پرانے معاہدے سے جڑے تنازع کی سماعت شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تنازع بھارت کی جانب سے دریائے جہلم پر 330 میگا واٹ کے رٹل منصوبے کی تعمیر پر پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات سے متعلق ہے۔ اٹارنی جنرل دفتر نے یہ بیان بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر ترمیم کرنے کی کوشش کے حوالے سے بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کا نوٹس لینے کے لیے جاری کیا۔ بیان میں اس طرح کی کہانیوں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی جا سکتی، یہ ثالثی عدالت میں جاری کارروائی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو تبدیل کر کے تیسرے فریق کو تنازعات میں مداخلت کرنے سے روکے۔ بھارتی حکومت کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں یہ کہا گیا، یہ بین الاقوامی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو معاہدے میں ترمیم کے لیے ایک نوٹس بھیجا ہے، اور وہ طویل عرصے سے جاری تنازع کو 90 روز کے اندر حل کرنے کے لیے ملاقات کا بھی خواہاں ہے۔ اب بھارت کو پتہ ہے کہ اس کی من پسند حکومت ہے اور یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو حالات کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں صرف پیسے کے لیے، اس وجہ سے وہ اب ان کے ساتھ معاملات آؤٹ آف دی کورٹ سیٹل کرنا چاہتا ہے کہ ان سے لکھوا لیں، ان کو کچھ دے دیں، اور ان کے جیسے امریکہ نے کیا وہ ان کی جیبیں بھر دیں
پاکستان کو وہ دینے کو تیار نہیں تھا، اس کے بدلے وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا، لیکن ان کی جیبیں بھری ہیں۔ بھارت بھی یہ سمجھتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ یا جو پانی کا معاملہ ہے وہ تو عوام پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ ان حکمرانوں کا تو نہیں ہے جن کی ساری جائیدادیں بیرون ملک ہے۔ تو انہوں نے اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ذاتی معاملات کر کے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، پاکستان کا نقصان کیا جائے، اور یہی ان کا مقصد ہے۔ ترامیم کی نوعیت کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ترامیم اس حوالے سے ہوں گی کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے اختلافات سامنے آ سکتے ہیں انہیں کیسے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کے بغیر حل کیا جا سکتا ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیسرا فریق نہ آئے اور ہم جیسے رگڑتے رہیں اور یہ رگڑا کھاتے رہیں۔ پاکستان کو اس بات پر تشویش ہے کہ بھارت کے ہائیڈرو پاور ڈیم دریا کے بہاؤ کو کم کر دیں گے، جو زراعت کے لیے اس کی 80% زرخیز زمین کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ کئی برسوں تک پاکستان نے غیر جانبدار ماہر اور اب ایک ثالثی عدالت کو اس معاملے میں مداخلت کرنے کی درخواست کی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر اعتراضات کے عمل کو طول دینے کا جو الزام عائد کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ اس نے کشن گنگا اور رتلے منصوبوں کی تعمیر کی اجازت 6 دہائیوں پرانے سندھ طاس معاہدے کے تحت دی ہے۔ ثالثی عدالت میں پاکستان کے وفد کی قیادت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عرفان اسلم کر رہے ہیں۔ وفد میں وزارت آبی وسائل کے سیکرٹری حسن ناصر جامی اور کمشنر برائے انڈس واٹر سید محمد مہر علی شاہ شامل ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی برطانیہ کے بیرسٹر سمیت دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ اس کے اوپر میں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بات کی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھی انہوں نے اس پر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، خدا کے لیے اس کو آپ اٹارنی جنرل آفس پر یا جو وزارت ہے پانی بجلی کی اس پر نہ چھوڑیں، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس میں بین الاقوامی پاکستان سے بھی آپ کے اٹارنی جنرل آفس کی یہ حالت ہے کہ آپ کا حکومت کا چھوٹا سا کیس ہوتا ہے تو وہ اٹارنی جنرل کی بجائے پرائیویٹ وکیل وہاں کھڑا کرتے ہیں۔ نیب ترمیم کیس میں بھی انہوں نے پرائیویٹ مخدوم علی خان صاحب کو کھڑا کیا ہوا ہے اٹارنی جنرل آفس میں۔ ابھی تو اٹارنی جنرل آفس میں ہے کوئی نہیں، ہے جب کوئی نہیں اٹارنی جنرل، اس پر سپریم کورٹ الگ سے نوٹس لے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ الگ سے لے چکی ہے، اس پر کیسے ریلائی کیا جاتا سکتا ہے؟ اور ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آپ نے بھیج دیا ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھے گا۔ یہ بہت ظلم ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کا معاملہ ہے، اور اس میں بھارت کے ساتھ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اپنے کیس کو پرسو کرنا ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنے فوائد کے لیے تعلقات نبھاتے ہیں، اور پاکستان کو ان کا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں رہنا نہیں ہے، ان کا پاکستان مسئلہ نہیں ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کا پیسہ باہر ہے، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کی اولادیں غیر ملکی جو یہ خود اقاموں پر تھے، غیر ملکی اقاموں پر، ان کی اولادیں غیر ملکی شہریت رکھتی ہیں، اس وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک واردات ہے جس پر بہت ضروری ہے کہ سارے معاملے کو دیکھا جائے۔ پولیس کانسٹیبلز میں 8 لوگ میرے بھرتی کرو۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شاہ جہان یوسف کی آئی جی اسلام آباد سے سفارش کا خط سامنے آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے یہ سابق ایم این اے ہیں شاہ جہان یوسف، جو اس وقت شہباز شریف کے معاون خصوصی ہیں۔ ان کا آئی جی اسلام آباد کو لکھا گیا خط سامنے آیا ہے، جس میں وہ آئی جی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس میں میرے 8 لوگ پولیس کانسٹیبل بھرتی کر دو۔ یہ جو خط ہے اس میں یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ایک لوٹ سیل جاری ہے، اور کہ جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ لے رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس میں بھرتیوں کے لیے جو خصوصی ہیں معاون خصوصی شاہ جہاں یوسف کی سفارشی جو خط ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس کی مہر لگی ہوئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی مہر پر یہ شاہ جہان یوسف مانسیرا سے سابق ایم این اے ہیں اور سردار یوسف کے صاحبزادے ہیں۔ سردار یوسف اور ان کے صاحبزادے 2002 اور 2008 میں الیکشن قافلی کی ٹکٹ پر لڑ چکے ہیں، اور 2018 میں سردار یوسف تحریک انصاف کے صلاح الدین سے ہار گئے تھے، اور اس وجہ سے یہ ان کو پھر لگا دیا گیا، یہ عہدہ دے دیا گیا معاون خصوصی کا۔ وہ آئی جی پنجاب کو خط لکھتا ہے، وہ خط میڈیا اور سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جو آپ اسلام آباد میں کانسٹیبل بھرتی کر رہے ہیں، وہ جو چند سو بھرتیاں تھیں، اور آپ نے وہ اسٹیڈیم دیکھا تھا جیسے لگتا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ ہو، اور اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار لوگ، جن کو 8 لاکھ سے زائد بے روزگار تو بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور لاکھوں لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں جو ایک کانسٹیبل کی نوکری لینے کے لیے، اسلام آباد کے کانسٹیبل کی نوکری لینے کے لیے سارے کے سارے بیچارے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔
اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اب یہ ہیں وارداتی ہے، ان کی آپ وارداتیں دیکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ ڈی جی حج کے لیے خاتون 2 دفعہ امتحان پاس کر چکی ہیں اور پہلی پوزیشن میں آئی ہیں، لیکن جو حکومت ہے اور فضل الرحمان کی جو غیرت ہے وہ ان کو ایک خاتون کو ڈی جی حج لگانے کی، میرٹ کے اوپر ڈی جی حج لگانے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہ اپنا بندہ ڈی جی حج لگانا چاہتے ہیں۔ اس خاتون کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ڈی جی حج آپ نے نہیں لگانا۔ اب کیا ہوا؟ وفاقی وزارت مذہبی امور میں ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر جنرل حج کی اسامی پر تعیناتی ایک معمہ بن گئی ہے۔ دونوں بار ڈی جی حج کے تحریری امتحان اور انٹرویو میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ گروپ کی خاتون امیدوار نہ صرف کامیاب ہوئی ہیں بلکہ پہلی پوزیشن لی ہے۔ دونوں بار ڈی جی حج کی اسامیوں کے لیے انٹرویو اور ٹیسٹ میں خاتون نے پہلی پوزیشن لی ہے، اور جو ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور خاتون افسر کی تعیناتی کے خلاف ہیں، اور خاتون افسر کو فیل کرنے کے لیے انٹرویو پینل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پاکستان ہے، 2023 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون کو افسر لگانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے 2 نمبری شروع کر دی۔ یہ دین کے تھمبے ہیں اور مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ انٹرویو پینل کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ خاتون کا راستہ رک جائے۔ یہ اچھا خبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر حتیٰ کہ جیو نے بھی نشر کی ہے۔ جیو نے بھی یہ بات سٹوری چلائی ہے کہ انہوں نے ملا لیا ہے مفتی عبدالشکور نے انٹرویو پینل کو۔ ڈائریکٹر ڈی جی حج کی خالی اسامیوں پر تعیناتی کا عمل تقریباً 2 ماہ گزرنے کے بعد مکمل ابھی تک نہیں ہو سکا، اور 30 نومبر کو خالی ہونے والی اسامیوں کے لیے ستمبر میں ٹیسٹ اور انٹرویو شروع ہوئے۔ ڈی جی حج کی اسامی کے لیے گریڈ 20 کے 20 افسروں نے جو ہے وہ اس میں اپنا دیا تھا، اور ان کی جانب سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی تھیں، لیکن جو سارے معاملات ہیں وہ کیسے آگے چاہ رہے تھے؟ وہ قانون کے مطابق آگے چلنے ہوتے ہیں، اور قانون ان کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس میں 2 نمبری شروع کر دی، اور یہ جو 20 افسروں میں سے جو ٹیسٹ ہوا دونوں دفعہ وہ جو خاتون افسر ہے وہ پہلے نمبر پر آئی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں چاہتے کہ اس کو دیا جائے۔ دستاویز کے مطابق وزیر اعظم آفس کو امتحانات میں کامیاب امیدواروں کے بارے میں صنفی بنیاد پر بتایا گیا کہ ایک مرد اور ایک خاتون کو کامیاب ہوئے ہیں، دوبارہ امتحان لینے کی اجازت دی جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا، اور 26 اکتوبر کو ہونے والے انٹرویو میں وزارت مذہبی امور نے ذرائع کے مطابق انٹرویو پینل کو اپنے ساتھ ملا کر دونوں ہی امیدواروں کو فیل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، اور 48 منٹ کے انٹرویو کے دوران خاتون افسر کو الجھائے رکھا، اس سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ ریکارڈ نمبر حاصل کرنے والی امیدوار سائمہ صبا کو 0 نمبر دے کر، جو پہلی پوزیشن جس کے پاس آئی ہے اس کو 0 نمبر دے کر فیل کر دیا گیا۔ اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور خاتون کی مبینہ آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ وزیر مذہبی امور نے خاتون امیدوار سے کہا دوپٹے کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، وہ دوپٹہ نہیں کرتی، اس سے عالمی ممالک میں کیا پیغام جائے گا۔ اس حوالے سے مفتی عبدالشکور کا کہنا تھا کہ خاتون افسر نے دوران انٹرویو ریکارڈنگ کر کے غیر قانونی عمل کیا۔ اب اس خاتون نے کیا کیا؟ اس نے ریکارڈنگ کر لی، اور مفتی شکور کے جو سوال ہیں وہ پوری قوم کو سنا دیے، اور کہا کہ یہ ان کے سوالات تھے، یہ میرا انٹرویو تھا، اس نے پورا پینل اپنے ساتھ ملایا اور مجھے فیل کر دیا، جو 2 دفعہ پہلی پوزیشن لینے والی تھی، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ان کا مذہب، جو یہ مذہبی امور کے وزیر بنے ہوئے ہیں، کہ ایک خاتون کا راستہ روکنے کے لیے اور اپنا 2 نمبر بندہ ڈی جی حج بنانے کے لیے تاکہ یہ فائدے حاصل کر سکیں، یہ 2 نمبری ان کی پکڑی گئی ہے، اور اب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔